الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ سورۃ الرحمن ہے اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور جس طرح سے عام طور پر مکی صورتوں میں نظریات، عقائد، توحید، رسالت، آخرت یہ باتیں عام طور پر ہوتی ہیں، اس سورہ مبارکہ میں بھی اسی مضمون کو زیادہ اجاگر کیا گیا، اور اس کا خاص جو دعویٰ ہے، اس سورت کا خاص موضوع ہے وہ آخر میں ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا نام بابرکت ہے، وہ اللہ جو بزرگی اور ہیبت اور جلال اور بڑی عظمت اور تعظیم کا مالک ہے، وہ اللہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ تو اس میں ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، زمینی، آسمانی، دنیاوی، اخروی تمام نعمتوں کا بیان آ گیا۔ ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، زمینی، آسمانی، دنیاوی، اخروی تمام کی تمام نعمتوں کا بیان اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اور پچھلی صورت میں یہ لفظ تھا آخر میں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے عذابوں کا تذکرہ تھا، دنیاوی عذابوں کا تذکرہ، 5 قوموں کے تذکرے تھے، اور ہر قوم کے تذکرے کے بعد اس لفظ کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اس کو دہرایا تھا۔ اب اس سورہ مبارکہ میں چونکہ ملیک مقتدر کے لفظ سے اللہ کے غیظ اور غضب اور اللہ کے غصے کی طرف اشارہ تھا، فوراً آگے فرمایا الرحمن، جس طرح سے اللہ غضب اور غصے والا ہے اسی طرح سے اللہ بے حد مہربان بھی ہے، تو اللہ کی صفت رحمت کو یہاں ذکر فرمایا۔ اور پھر اس میں بھی ایک لفظ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس لفظ کو بار بار دہرایا۔ سورہ شعراء کے اندر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اس لفظ کو بار بار دہرایا گیا۔ اسی طرح سے سورہ مرسلات ہے، سورہ مرسلات 29ویں پارے کی آخری صورت ہے، اس سورہ مبارکہ میں ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اس لفظ کو بار بار دہرایا گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے ان 3 رکوعوں کے اندر، اور مختصر صورت ہے لیکن اس میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس جملے کو دہرایا گیا 31 مرتبہ، جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ ایک نعمت ہوتی ہے اس کو آدمی جھٹلاتا ہے،
اس کا انکار کرتا ہے، اس نعمت کے پیچھے دوسری نعمت ہے، اس نعمت کے پیچھے تیسری نعمت ہے، اس کے پیچھے چوتھی نعمت ہے، اس کے پیچھے پانچویں نعمت ہے۔ انسان اپنے وجود میں اگر غور و فکر کرے تو سر سے لے کر پیر تک کروڑوں نعمتیں اللہ نے اسے عطا فرمائی۔ آنکھ کوئی کم نعمت ہے اس کے پاس، جس آنکھ سے یہ دیکھتا ہے اور ساری زندگی آدمی اس سے دیکھتا ہے، کوئی اس کا خرچ، کوئی اس کا بل نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انسان کو اس نے یہ نعمت دے رکھی ہے۔ پھر اس آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ رنگوں کا فرق کرنا، شکلوں کو ممتاز کرنا، ایک شکل کو دوسری سے جدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر، یہ صلاحیت کا ہونا، اور پھر اسی طرح سے کانوں کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے، انسانوں کی آواز، جانوروں کی آواز اور جاندار کی آواز، بے جان کی آواز، ہر آواز میں فرق کرنا، اپنے کی آواز، پرائی کی آواز، انجان آواز، جانی ہوئی آواز، یہ سب فرق ہے۔ کتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ قوت شامہ انسان کے اندر ہے، سونگھنے کی طاقت۔ اسی طاقت کو آپ لے لیں، اگر یہی طاقت انسان کی سلب ہو کر رہ جائے تو دنیا کے اندر اچھی سے اچھی اس کے سامنے چیز آئے، سونگھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ قوت ذائقہ ہے، ذائقہ محسوس کرنے کی طاقت، یہ کتنی پیاری طاقت ہے۔ اگر یہ سلب ہو جائے، ہمارے ایک جاننے والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایسی چوٹیں آئیں کہ ذائقے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب وہ کھانا، بریانی کھائیں، کچھ بھی کھائیں، پیٹ تو بھر رہا ہے لیکن ذائقہ نہیں، سونگھنے کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا اللہ کا کرم ہے انسان پر، کیا اللہ کا احسان ہے، کتنی نعمتیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم، کیا کہا؟ ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں سارے جہانوں میں دکھاتے رہیں گے، وفی انفسکم، اور تمہاری جانوں کے اندر بھی ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں ہم دکھائیں گے۔ تو انسان اللہ کی کس نعمت کا شکر ادا کرے، کس نعمت کا شکر ادا کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا، اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر صبح انسان بیدار ہوا اور 6 گھنٹے سو کر جسم کو سکون ملا، اس پر کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا، یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب اس نعمت پر شکر ادا کیا تو یہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی ایک نعمت ہے۔ شکر ادا کرنے کی توفیق ہو گئی، یہ بھی کیا ہے؟ نعمت۔ اس نعمت پر پھر شکر لازم ہے، پھر شکر لازم ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے صبح مجھے اٹھنے کی، دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر یہ جو میں نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ اس نعمت پر پھر شکر لازم ہے، اس کی توفیق بھی تو اللہ نے دی۔ غرض یہ کہ ہر نعمت کے پیچھے دوسری نعمت، ہر بھی نعمت کے پیچھے تیسری اور چوتھی اور پانچویں، تسلسل ہے نعمتوں کا۔ تو جب انسان کبھی کبھی دنیا میں مایوس ہو جاتا ہے، مالی تنگی کی بنیاد پر، بیماریوں کی بنیاد پر اور غموں کی وجہ سے، تو قرآن کریم ایک رہنما کتاب ہے۔ آپ آئیں سورہ رحمان پڑھیں، اس سورہ رحمان کو آپ پڑھیں، اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو آپ سنیے اسے، آپ سنیے گا، اس سننے سے آپ کو سکون ملے گا، سننے سے آپ کو سکون ملے گا، اور وہ سکون آپ کو نصیب ہوگا۔ آپ غرق ہو جائیں گے اس میں، ڈوب جائیں گے اس میں،
آپ کو معنی اگر نہیں آتا تو تب بھی سکون ملے گا، اور جب معنی آئے گا تو پھر مت پوچھو کیا سکون ملے گا۔ اس قدر اس میں سکون ہے۔ ایک ایک نعمت جب اللہ کی آتی ہے اور آدمی کو اگر معنی سمجھ میں آ رہا ہو تو پھر انسان کی آنکھیں شرم کے مارے جھک جاتی ہیں۔ اے اللہ اتنا کچھ تو نے دیا، میں پھر بھی گناہ گار ہوں، میں پھر بھی تیری نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو اس میں اللہ پاک کی نعمتیں اتنی بیان کی گئی ہیں۔ اس قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ طاقت رکھی ہے، یہ اثر رکھا ہے کہ یہ اندر سے دلوں کے غم کو نکالتا ہے، پریشانیوں کو نکالتا ہے۔ تو جب بھی غمگین ہو قرآن کی طرف آئیے، پڑھیے اسے، سنیے اسے، اس میں غور و فکر کیجئے، اس میں تدبر کیجئے۔ ایک تو یہ بڑا فائدہ ہوگا، جس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اس پریشانی سے خلاصی کا راستہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ کہیں نہ کہیں کوئی آیت، کوئی واقعہ آپ کو نظر آ جائے گا جس سے آپ کو رہنمائی مل جائے گی اور سکون ملے گا۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں موسیقی میں سکون محسوس کرتے ہیں، وہ تو لعنت ہے، وہ تو شیطانی آلہ ہے، وہ تو شیطان کا آلہ کار ہے جس سے وہ انسانوں کو ورغلاتا اور گمراہ کرتا ہے۔ اس میں کیا ہے بھلا سکون؟ تمہیں نہیں معلوم کہ قرآن کریم کے اندر کیا لذت ہے، اس کے پڑھنے میں کیا سکون ہے، یہ کس طرح سے دلوں کو اچک لیتا ہے، کیسے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اور یہ معجزہ کتاب ہے۔ آپ ایک دن میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے سورہ رحمان بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، ہر بار نیا مزہ آئے گا آپ کو۔ کبھی بھی آپ کو بوریت نہیں ہوگی کہ یار بس میں نے بہت سن لیا، اب کوئی اور سنتا ہوں۔ ایسا کلام ہے، کوئی بھی جگہ اس کی آپ سنیں اور بار بار سنیں۔ تو اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ بار بار پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں آتی۔ سورہ فاتحہ اتنے عرصے سے ہم نمازوں میں پڑھ رہے ہیں نا، روزانہ پڑھ رہے ہیں، کبھی یہ نہیں آتا کہ بھائی اب کوئی اور ہونے چاہیے۔ عجیب اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے بھائی اس زمانے میں ہماری مشکل کا حل یہی ہے، ہماری مشکل کا حل یہی ہے۔ اسی کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا، اسی کے ذریعے سے صحابہ کے دلوں کو بدلا، اسی کے ذریعے سے اس معاشرے اور ماحول کو آپ علیہ السلام نے بدلا۔ تو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آؤ۔ اتنی پیاری زندگی ہے، یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ یہ ابھی ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ جنت کے باغیچہ ہے۔ یہ یقین جانو جنت کی لذتیں محسوس ہوگی آپ جتنا یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں گے، جتنا شوق اور طلب سے بیٹھیں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ میں جنت میں بیٹھا ہوں۔ دنیا سے انسان بے خبر ہو جاتا ہے۔ اب آئیے معنی کی طرف، ترجمہ کی طرف غور کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے نام ہیں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ اللہ پاک کے صفاتی نام 4000 سے بھی زائد ہیں۔ صفاتی نام، دیکھو صفاتی نام قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہترین نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نام اللہ کے زیادہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام قرآن کریم کے آخر میں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے 99 نام جو شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نام ہیں۔ در حقیقت یہ نام نہیں ہوتے، یہ صفات ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، بیک وقت وہ عالم بھی ہے، بیک وقت وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ لائر بھی ہے، اور نہ جانے کتنی صفات کا مالک ہے۔ تو اب آپ اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگاتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک نام ہو گیا، عالم بھی لگاتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک نام ہو گیا، قاری بھی لگاتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک نام ہو گیا، لائر لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے نام ہو گئے۔ لیکن یہ نام کیا ہیں؟ صفات ہیں، یہ صفاتیں ہیں، یہ صلاحیتیں ہیں اس کے اندر۔
ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ اللہ کی صلاحیتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. خالق یہ اللہ کی ایک صفت ہے، صفت خلق، پیدا کرنا. الباری یہ اللہ کی ایک صفت ہے. المصور شکلیں بنانا یہ اللہ کی ایک صفت ہے. ٹھیک ہے. المتکبر بڑائی یہ اللہ کی ایک صفت ہے. القدوس ہر عیب سے پاک ہونا یہ اللہ کی ایک صفت ہے. تو یہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں یہ کیا نام ہے؟ یہ صفاتی نام ہے. اب ایک بڑی مزے کی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، قرآن کریم جہاں بھی توحید کی بات کرتا ہے نا وہاں یہ لفظ آپ کو ملے گا، اللہ کے اسماء بہت سارے. ٹھیک ہے. یہ بات کیوں کرتا ہے؟ یہ بات اس لیے کرتا ہے، آپ ایک منٹ کے لیے وہ مشرکین عرب کا ماحول یا کسی بھی جگہ کا شرکیہ ماحول آپ تصور میں لائیے. لوگوں نے مختلف خدا مانے ہوئے، یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ مشکل حل کرتا ہے، یہ کرتا ہے. تو اب جب یہ آپ سمجھ لگے کہ لوگوں نے مختلف خدا مانے ہوئے تھے، ہر کام کے لیے الگ الگ خدا، اور اس خدا کے اندر یہ صلاحیت ہے، دوسری صلاحیت اس میں نہیں ہے. اس میں بیٹا دینے کی صلاحیت ہے، بیٹی کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. اس کے لیے ہم اس کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے. مشکل حل کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہے، یہ ہم اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس نہیں جا سکتے. تو کہا یہ ساری صلاحیتیں جب اللہ میں موجود ہیں تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ اب ہے معنی لا الہ الا اللہ. اب یہ بات بنی کہ حاجت روا بھی وہی، مشکل کشا بھی وہی، بیٹے دینے والا بھی وہی، بیٹیاں دینے والا بھی وہی، روزیاں دینے والا بھی وہی، بخشش کرنے والا بھی وہی، مشکل میں تھامنے والا بھی وہی، بگڑی بنانے والا بھی وہی، نفع کا مالک بھی وہی، نقصان کا مالک بھی وہی. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. بات سمجھے؟ تو اللہ پاک کی جتنی بھی صفاتی صلاحیتیں ہیں اور جتنے بھی صفاتی نام ہیں، ان تمام ناموں میں لفظ الرحمن یہ بلند ترین نام ہے. گویا کہ لفظ اللہ کے بعد سب سے بلند ترین نام لفظ الرحمن ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی آدمی کا نام آپ نے عبد الرحمن رکھا، اس کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے. جیسے کسی کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، اس کو اللہ کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا نام ہے نا بھائی. لیکن وہ نام جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ رحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، عبد الرحیم کو رحیم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے. سمیع اللہ کا نام ہے، لیکن فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا. اللہ نے انسان کے لیے بھی سمیع اور بصیر استعمال کیا. اللہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے. عبد السمیع عبد البصیر کسی کا نام تھا، اس کو ہم نے سمیع کہہ دیا، بصیر کہہ دیا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عبد الرحمن کو رحمان کہنا جائز نہیں. عبد الرزاق یہ اس کو رزاق کہنا جائز نہیں ہے. عبد القیوم اسے قیوم کہنا جائز نہیں ہے. یہ وہ صفات ہیں جو اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں. تو لفظ اللہ کے بعد سب سے بلند ترین نام اللہ کا وہ لفظ الرحمن ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی آسمان سے کتابیں اتاری ہیں، ان تمام کی تمام کتابوں میں سب سے بلند ترین کتاب قرآن مجید ہے. پھر اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور ارفع مخلوق انسان ہے. اور انسان کو اللہ نے جتنی بھی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان صلاحیتوں میں سے سب سے بلند صلاحیت انسان کی قوت گویائی ہے. بول اظہار ما فی الضمیر، اپنے اندر کی بات دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھا سکتا ہے. جانور بھی یہ کام کرتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو انسان میں ہے.
انسان جیسے اپنی بات سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، انسان کا سارا علم، جانور پیدا ہوتا ہے تو وہ علم اپنا ساتھ لے کے آتا ہے۔ دنیا میں اس کے نفع کی کیا چیزیں ہیں، نقصان کی کیا چیزیں ہیں۔ بچہ جو ہے نا جیسے ہی انڈے سے نکلتا ہے مرغی کا تو اس کو فوری پتہ ہے کہ مجھے دانہ چگنا ہے۔ لیکن ایک انسان ایسی چیز ہے کہ یہ بہت سارے علم دنیا میں آ کے سن کر سیکھتا ہے اور دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ تو تمام صلاحیتوں میں بلند ترین صلاحیت جو ہے وہ قوت گویائی ہے، بولنے کی طاقت ہے، شعور کی طاقت ہے۔ اور اس کا تعلق صرف بولنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق شعور ہے۔ ایسا شعور انسان کے پاس جو ہے وہ باقی حیوانات کے پاس، باقی جانداروں کے پاس وہ شعور نہیں ہے۔ تو اب آپ سمجھیے کہ بلند ترین صفت استعمال ہوئی لفظ الرحمن، بلند ترین کتاب کا ذکر ہوا یعنی قرآن، بلند ترین مخلوق کا ذکر آیا یعنی انسان، اور انسان کو بلند ترین جو صفت عطا فرمائی بیان، اس کا تذکرہ آیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 بلندیاں ہیں، 4 بلندیاں، اور ان 4 بلندیوں سے مقصود کیا سمجھانا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے آپ ترجمہ سنیے۔ الرحمن، بڑا ہی مہربان، بڑا ہی مہربان۔ کون بڑا ہی مہربان؟ کون؟ علم القرآن۔ اس کی مہربانی کا ایک مظہر اور نشانی کیا ہے؟ اس نے قرآن سکھایا۔ نہیں سمجھے؟ آپ کسی سے کہتے ہیں یار یہ شخص بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی احسان کرنے والا ہے، فوری آپ کے ذہن میں کیا احسان کیا؟ آپ کہیں گے ایک مرتبہ مشکل میں مجھے اس نے قرض دیا۔ تو الرحمن، بڑا ہی مہربان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش کہ میری بات سمجھ میں آ جائے۔ لفظ الرحمن میں اللہ کی رحمت کی وہ طاقت ہے جس میں آپ یوں سمجھے کہ جیسا ایک سمندر ہوتا ہے اور اس سمندر کے اندر طغیانی ہو اور تیزی سے آ رہا ہو اور سامنے سے کچھ شے بھی نہیں بچے گی، ہر ایک کو بہا کر لے جائے گا، جس کے ساتھ ٹکرائے گا اسے وہ بہا کے لے جائے گا۔ ایسا رحمت کا طوفان انسان کے ساتھ ٹکرائے، حیوان کے ساتھ ٹکرائے، جاندار کے ساتھ ٹکرائے، بے جان کے ساتھ ٹکرائے، سب کے لیے مفید ہی مفید۔ یہ ہے لفظ رحمان، جو رحمت کا ایک سمندر ہے۔ لیکن سمندر میں جب طغیانی ہوتی ہے تو طغیانی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہوتی ہے عارضی، تھوڑی دیر طغیانی رہی اس کے بعد سمندر تھم جاتا ہے۔ اس لیے لفظ رحمان کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر الرحمن الرحیم، الرحیم جو بتا رہا ہے، لفظ الرحمن میں وہ طغیان بتایا اور رحیم میں اس طغیان کا دوام اور ہمیشگی بتائی۔ نہیں سمجھے بات؟ لفظ رحمان میں کیا بتایا؟ وہ اوپر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، لیکن اس کی طغیانی ایسی نہیں ہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے عارضی ہے، نہیں، لفظ الرحیم بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ طغیان، وہ دوام ہے، اس میں ہمیشگی ہے۔ جب سے کائنات بنی اس وقت سے اس کی رحمت اسی تسلسل کے ساتھ اور قیامت تک اسی تسلسل کے ساتھ، اور صرف یہیں نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی تسلسل کے ساتھ اس کی رحمت برستی رہے گی۔ ایک لمحہ بھی اس کی رحمت میں نقص، کمی، نیچے کی طرف وہ رحمت نہیں آئے گی۔ سمندر میں جو طغیانی تھی ساری زندگی اسی سطح پر ہے، اسی تیز روانگی کے ساتھ چل رہا ہے، ایک ذرہ بھی اس میں کمی نہیں آئی ہے۔ لفظ الرحیم ساتھ یہ بتا رہا ہے۔ یہ اگر ایک لفظ کی آدمی شرح کرے نا تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ تو ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے ہمیں اتنا سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں کی زبان تھی نا ان سے پوچھو، اور راتوں کو چھپ چھپ کے سنتے تھے جا کے۔ جو مسلمان نہیں تھے نا وہ بھی چھپ چھپ کے سنتے تھے، یار سنے تو صحیح، کیا کلام ہے، کیا مزہ ہے اس میں بھائی۔ اللہ اکبر۔ تو الرحمن، بڑا مہربان،
علم القرآن، اس کی مہربانی کا ایک نتیجہ اس نے کیا مہربانی کی؟ علم القرآن، سب سے بڑی اس کی مہربانی، روحانی مہربانی یہ ہے اس نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس قرآن نے تمہیں انسان بنایا ہے، اس نے انسان کو اخلاق سکھائے ہیں، اس نے انسان کو کردار بتایا ہے، ورنہ کھاتا پیتا تو حیوان بھی ہے، بچے تو حیوان بھی پیدا کرتا ہے، موت و حیات، رہائش، کھانا پینا اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، مادہ اسے بھی چاہیے، اسے بھی چاہیے۔ فرق کیا ہے؟ علم القرآن، اسے قرآن کی تعلیم دی ہے اللہ نے، یہ حیوان کو نہیں دی ہے۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ ارے پیدا کرنا پہلے ہوتا ہے، تعلیم بعد میں ہوتی ہے، یہاں تعلیم پہلے ذکر فرمائی۔ علم القرآن، دو نعمتیں ہیں، نعمت روحانی اور نعمت جسمانی۔ خلق الانسان نعمت جسمانی ہے، علم القرآن نعمت روحانی ہے۔ روحانی نعمت کو پہلے ذکر فرمایا اس لیے کہ مقصود اصلی یہی ہے دنیا میں آنے کا۔ قرآن ہی بھول گئے تو پھر کیا ہے؟ پھر زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر ایک حیوان اور ہم برابر ہو گئے بھائی۔ علم القرآن، قرآن سکھایا اس نے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اسے قرآن سکھائے۔ علمہ البیان، اور اسے انسان کو گویائی عطا فرمائی۔ کیوں گویائی عطا فرمائی؟ تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن سیکھے سکھائے۔ نہیں سمجھے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے کیا کرے؟ قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہاں، یہ ہے زبان کا مقصد، یہ ہے گویائی کا مقصد، اللہ کے پیغامات کو پہنچائے، سمجھے سمجھائے۔ جب جا کے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے تم سے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظ الرحمن ذکر ہوا، پھر نعمت روحانی قرآن، تعلیم قرآن، پھر نعمت جسمانی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد علمہ البیان، انسان کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت کو بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو بیان سکھایا، گویائی سکھائی۔ اب اس کے بعد خارجی نعمتیں، صرف انسان کو جب پیدا کیا ہے نا تو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم کا انتظام فرمایا اور تربیت کا انتظام فرمایا۔ تعلیم، روحانی تعلیم اور تربیت کا انتظام قرآن ہے، اور جسمانی تربیت کا انتظام یہ کائنات ہے۔ اس میں سورج، چاند، ستارے ہیں، اور سورج کی حرارت اور روشنی سے سبزیاں پکتی ہیں، غلے پکتے ہیں، اور اسی طرح سے زمین سے بخارات اٹھتے ہیں، آسمان پہ بادل بنتے ہیں، بارشیں برستی ہیں۔ یہ کس کا انتظام ہے؟ یہ جسمانی نعمتیں ہیں نا بھائی ساری، ٹھیک ہے، یہ جسمانی نعمت۔ اس لیے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان، مقرر وقت کے ساتھ چل رہے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ والنجم والشجر، لہذا اس سے کیا ہے؟ سبزیاں پکتی ہیں اور چیزیں پکتی ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، والنجم، اور زمینی نعمتیں دیکھو بھائی، وہ تو علوی آسمانی نعمتیں تھی، شمس و قمر، اب زمینی نعمتیں۔ والنجم والشجر، اور بے تنا درخت، والشجر، تنا دار درخت، نجم بیل والا درخت، ٹھیک ہے نا، بیل والا، انگور ہے، کدو کی بیل ہے، لوکی کی بیل ہے، یہ جو بیل والے پودے ہیں ان کو کہتے ہیں النجم۔ نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر نجم سے مراد بے تنا، سمجھو بھائی، زمین پر پھیلنے والا درخت۔ والشجر، اور اسی طرح سے درخت، یسجدان، دونوں کے دونوں کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ سجدہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تکوینی سجدہ۔ ایک ہے تشریعی سجدہ، ایک ہے تکوینی سجدہ، ایک ہے تکوینی امر، ایک ہے تشریعی امر۔ تشریعی شریعت، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں، یہ ہمارا سجدہ کیا ہے؟ تشریعی سجدہ ہے، شریعت والا سجدہ، ٹھیک ہے۔ سورج، اس کے ذمے اللہ نے کیا کام لگایا؟ حرارت اور تپش دینا، ٹھیک ہے۔ جون جولائی کے مہینے میں اس نے ہمیں گرمی دینی ہے، آج کے مہینے میں اس نے ہمیں گرمی دینی ہے،
ٹھیک ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ صبح طلوع ہوگا اسی وقت مقررہ پر، اسی وقت مقررہ پر غروب ہوگا۔ جو طلوع کا وقت ہے، جو غروب کا وقت ہے، اس تکوین میں، اس کون کہتے ہیں کائنات کو، کائنات کے اس نظام میں سورج جکڑا ہوا ہے، اس کے خلاف بولو نہیں کر سکتا نا۔ تو یہی اس کا سجدہ ہے، یہی اس کی کیا ہے، بندگی ہے۔ درخت کو اللہ نے پیدا کیا اور جس کو سبزہ اور پھل دینے کا مکلف بنایا، یہ سبزہ اور پھل دینا یہی اس کا سجدہ ہے۔ جس کام کے لیے اللہ نے جس شے کو پیدا فرمایا وہ مقاصد دینا، یہی اس کا کیا ہے، بولو سجدہ ہے۔ اور انسان تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اللہ نے، کس کے لیے، عبادت کے لیے، تو بھی جب عبادت کرے گا تو تیرا یہ سجدہ کہلائے گا۔ یہ ان چیزوں کو کیوں ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو نا، اتنا بڑا سورج بھی اللہ کے نظام میں جکڑا ہوا ہے، سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جناب درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جناب کیا ہے، تنہ دار بے تنہ درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اپنے رب کی بندگی نہیں کرتے ہو؟ بات سمجھے؟ بس صرف فرق اس انسان کی اور ان چیزوں کی کے سجدے میں فرق یہ ہے کہ ہمارا سجدہ تشریعی اختیاری ہے، ان کا سجدہ تکوینی اجباری ہے۔ ان کو یہی کام کرنا ہے، اس کے خلاف کام نہیں کر سکتے۔ سورج کہے کہ آج میں طلوع نہیں ہوں گا، وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی قدرت میں ایسا جکڑا ہوا ہے۔ لیکن انسان ہے، اپنے اختیار سے نماز پڑھے گا تو اس کو اجر ملے گا، اپنے اختیار سے ترک کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مکلف انسان اور جن، یہ دو مخلوقات مکلف ہے اللہ کے احکام کی، اس لیے اس میں خطاب انسانوں اور جنوں کو ہے۔ اس میں خاص طور پر خطاب کس کو، انسانوں کو اور جنوں کو۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها، اور بلند کیا آسمان کو، والسماء رفعها، اس کو بلند کیا، ووضع الميزان، اور میزان کو رکھا۔ اب یہ 3 مرتبہ یہ لفظ میزان یہاں آیا ہے، اور غور کیجئے گا ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے۔ ایک تو میزان ترازو کو کہتے ہیں عام طور پر، لیکن قرآن مقدس میں جا بجا میزان کا لفظ استعمال ہوا ہے، ترازو کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور عدل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور ترازو کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے، عدل ہی ہوتا ہے نا، کہ برابر تولنا، عدل کرنا، تو ترازو کا مقصد بھی عدل ہی ہوتا ہے۔ اس طرح سے قرآن کریم میں میزان کا لفظ کثرت سے عدل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر آسمان، اچھا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن بے ربط بات نہیں کرتا، جیسا کہ کہا نا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کیا ترجمہ میں نے کیا ہے، بیل والے درخت اور تنہ دار درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر نجم سے ترجمہ ہم ستارے کا کرتے ہیں اور شجر سے ترجمہ ہم درخت کا کرتے ہیں، تو یہ دو چیزوں کو آپس میں کیوں جوڑا، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کوئی تعلق ہے؟ نہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نجم کا معنی اگر ستارہ کریں اور شجر کا معنی درخت کریں تو معنی یہ ہو جائے گا کہ ستارہ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور ستارے اور درخت کا آپس میں کوئی ربط ہے؟ تو قرآن بے ربط بات نہیں کرتا نا، نہیں سمجھے؟ آپ نے کہا زید آیا اور گدھا بھی آیا، اب بھائی گدھے کو زید کے ساتھ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے، کوئی مقصد ہے؟ زید آیا، بکر آیا، چلو انسان دو آدمی، نام آدمی انسان کے لیے نا، زید کے مقابلے میں آپ گدھے کو ذکر کر رہے ہیں، زید آیا اور گدھا آیا، اور کوئی نہیں آیا، گدھے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ تو اسی طرح سے یہاں نجم یعنی تنہ دار اور بے تنہ دونوں میں ربط ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور اگلا لفظ ہے آسمان اور ترازو۔ اب سوال یہ کہ آسمان اور ترازو میں کیا ربط ہے؟ حالانکہ آسمان اور زمین یہ دو آپس میں کیا ہیں، مقابل ہے نا، آسمان اوپر زمین مقابل ہے۔ آگے جیسے اور قرآن مجید میں جہاں پر بھی آسمان کا ذکر آتا ہے تو ساتھ زمین کا آتا ہے، زمین کا آتا ہے تو آسمان کا آتا ہے، اس لیے کہ دونوں مقابل ہیں ایک دوسرے کے،
ٹھیک ہے، لیکن غور کیجیے گا، والسماء رفعها، آسمان کو اس نے بلند کیا، ووضع المیزان، اور پھر اس نے میزان کو قائم فرمایا۔ اب اس سے مراد آسمانی میزان ہے کہ آسمان میں ستاروں کا، سورج کا، چاند کا نظام ایسا بنایا عادلانہ، ہر شے اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہی ہے، کوئی کسی سے ٹکراؤ نہیں کر رہا۔ یہ اوپر کا عدل ہے، یہ میزان اوپر کا ہے، بات سمجھے جی؟ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ستارہ دوسرے ستارے پر چڑھائی کر دے، جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج جو ہے چاند کو پالے، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات دن سے پہلے آ جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ووضع المیزان، کے اوپر کا نظام بنایا اور پھر میزان رکھی، وہاں عدل قائم فرمایا، ہر شے میں اعتدال قائم فرمایا، ستاروں میں، سیاروں میں، چاند میں، سورج میں، خلائی مخلوقات، ان گنت کروڑوں کھربوں مخلوقات جو ہماری نظروں سے اوجل ہیں اور جن کی روشنیاں آج تک زمین پر پہنچی بھی نہیں ہیں، وہ سب کی سب مخلوقات میں کیا قائم ہے؟ عدل قائم ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے وقت پر چکر لگا رہا ہے، کسی کا دوسرے کے ساتھ کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہیں۔ روڈ پر آپ نہیں دیکھتے ہو، چلتے ہیں جناب، شارع فیصل پر چلتے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، اچانک ڈرم سے ٹکر ہو گئی۔ یہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، اور دن دہاڑے کتنے ٹکریں ہوتی ہیں، سمجھے بھائی؟ وہاں اللہ کا نظام بنایا ہوا ایسا ہے کہ ہر ایک اپنے روڈ پر، اپنے مدار پر چل رہا ہے اور دوڑ رہا ہے، اور کتنی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کوئی کسی کے ساتھ نہیں ٹکراتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے شہاب ثاقب دیکھا ہوگا کہ ادھر اس کنارے سے وہ دوڑتا ہے اس کنارے تک، مشرق سے مغرب جا کے اس شیطان کو مارتا ہے جو آسمان پر بات اچکنے کے لیے جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اپنے مدار کو چھوڑ کر نکلا، وہاں پہنچا، لیکن پھر بھی راستے میں کسی دوسرے سے ٹکراؤ اس کا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کیا قدرت کا نظام، سمجھے بھائی؟ تو اس لیے بار بار انسان کو تنبیہ کی گئی ہے، تو آسمان کو تو دیکھ، تو ستاروں کو تو دیکھ، اسے دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا کہ کوئی اللہ ہے، کوئی ذات ہے۔ اب آئیے، ووضع المیزان، تو اس نے عدل کو قائم فرمایا، اللہ تطغوا فی المیزان، جب اس نے عدل کو قائم فرمایا تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی زیادتی نہ کرو، فی المیزان، عدل میں، ترازو میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اب یہ ترازو جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور وزن قائم کرو بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان کے اندر کمی نہ کیا کرو۔ جب اللہ کمی نہیں کرتا، وہ عدل و انصاف کرتا ہے، تو وہ تمہارے سے بھی عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اب زمین آئی ہے آسمان کے مقابلے میں، اوپر تھا آسمان، اب زمین، آسمان کو بلند کیا، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، اور زمین کو پست رکھا، لِلْأَنَامِ، مخلوقات کے لیے، مخلوقات کے فائدے کے لیے، لِلْأَنَامِ، مخلوقات کے فائدے کے لیے۔ اب اس میں کیا فائدے ہیں؟ یہ انسانی خوراک، مأکولات، انسانوں کی کھانے کی چیزیں، انسانوں کی، میں نے عرض کیا تھا نا، روحانی نعمتیں بھی ہیں اور جسمانی نعمتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو روحانی نعمت قرآن ذکر کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب جسمانی نعمتیں، چونکہ ہم تو جسمانی نعمتوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو ذرا کثرت سے کھول کے بیان فرمایا۔ فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں، میوہ جات ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، غلافوں والی، غلافوں والی، اندر پیک ہے پھل اس کا، یہ تو یہ کیا ہے؟ انسانی غذا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور والحب، اب یہ حیوانی غذا ہے، اور حیوان جب تازہ موٹا ہوتا ہے تو تم اسے کھاتے ہو نا، وہ بھی تمہاری غذا ہے، لیکن حیوان کی غذا الگ بنائی۔ والحب، دو معنی ہیں اس کے، اناج بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے بھوسا بھی ہو سکتا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور وہ اناج جو ذو العصف، بھوسے والا ہے، تو اناج اس سے تم کھاتے ہو، اور جو بھوسا نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ جانور کھاتا ہے۔
گندم ہے، اناج تمہارے کام میں آتا ہے، بھوسا تمہارے جانور کے کام میں آتا ہے، پھر اس جانور کو تم کھاتے ہو۔ والریحان، اور مشمومات سونگھنے کی چیزیں، خوشبوئیں۔ کیوں؟ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ذہنی فرحت اور سکون کے لیے خوشبوؤں کا انتظام بھی کیا۔ ایک باغ سے آپ گزرتے ہو، کیا کیا خوشبوئیں آتی ہیں، آپ کا دماغ معطر ہوتا ہے، اچھی خوشبو سے آپ کا دماغ معطر ہوتا ہے، تو مراد اس سے خوشبو ہے، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بس پھر تم بتاؤ، فَبِأَيِّ آلَاء، آلَاء عالیٌ کی جمع ہے، نعمت کو کہتے ہیں، بس تم پھر کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ربکما، تم دونوں، کیا کہا؟ تم دونوں، کما تم دونوں، کا تو ایک، کما تم دونوں، کم تم سب، تو یہاں کہا کما تم دونوں سے مراد انسان کی جماعت، جنوں کی جماعت، انسانی مخلوق، جناتی مخلوق، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تُكَذِّبَانِ تم دونوں جھٹلاؤ گے، تُكَذِّبُونَ تم سب جھٹلاؤ گے، تُكَذِّبُ تو ایک جھٹلائے گا، تو یہ تُكَذِّبَانِ تم دو کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کس نعمت کا انکار کرو گے، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اصل میں مراد یہاں پر بڑے غور سے سنیے گا، نعمت سے جھٹلانے سے مراد یہ ہے غیر کی طرف نسبت کرو گے۔ کس کی کرو گے بتاؤ ذرا؟ تم یہ کہو گے غلہ ہمیں اس نے دیا، روزی ہمیں فلاں دیتا ہے، بتاؤ پھر، بتاؤ زمین سے پانی سے غلے کون اگاتا ہے؟ تمہارا کام تو بیج ڈالنا تھا، اس کو گٹھلی کو پھاڑنا کس کا کام تھا؟ ہاں؟ تو تم غیر کی طرف نسبت کرو گے، اولادوں کی نسبت تم غیر کی کہ یہ فلاں نے دی ہے، روزی فلاں نے دی ہے، مشکل کشا وہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کرو گے۔ کس نعمت کو منسوب کرو گے بتاؤ تو صحیح، کوئی ایک تو چیز دکھاؤ جو کسی غیر نے تمہیں دی ہو۔ نہیں سمجھے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت انہوں نے نہیں پیدا کیا، ایک درخت کا پتہ نہیں پیدا کر سکتے جن کو تم رب مانتے ہو، تو تم بتاؤ تو صحیح کہ پھر تم کون سی نعمت ان کی طرف منسوب کرو گے؟ یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف منسوب ہے بھائی۔ ہائے ہائے، یہ بڑا پیارا کلمہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ سورت جا کے جنوں کو الگ سے سنائی تھی۔ ایک جنگل میں، وادی میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں جنات کی جماعت آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، عبداللہ ابن مسعود کو پیچھے آپ نے چھوڑ دیا، آپ آگے تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے یہ سورت ان کو الگ سے سنائی۔ جب الگ سے سنائی تو ہر آیت پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب بھی آتا تو جنوں کا یہ جواب ہوتا، لا بِشَيْءٍ من نعمتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، لا بِشَيْءٍ، اے اللہ تیری کسی بھی نعمت کا ہم انکار نہیں کر رہے، فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں ساتھ۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا تم سے زیادہ جنوں نے اچھا جواب دیا مجھے، تم سے زیادہ جنوں نے اچھا جواب دیا۔ تو اس لیے جب یہ پڑھا کرو نا تو یہ جملہ بولا کرو، اے اللہ تیری کسی بھی نعمت کا ہم انکار نہیں کر رہے، فلک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، ٹھیک ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اوپر آئی تھی بات انسان کی تخلیق کی، اب ذرا اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، من صلصال کالفخار، کھنکتی ہوئی مٹی سے، ٹھیکری کی طرح، صلصال بجتی ہوئی مٹی جس میں آواز آتی ہو، اور کالفخار ٹھیکری کی طرح، برتن پرانے ٹوٹ جاتے ہیں جب، تو اس طرح کی مٹی سے انسان کا مادہ، انسان کی تخلیق ہوئی۔ اور یہ میں پہلے بارہ بتا چکا ہوں، مٹی زمین سے لی گئی، اس کو کہتے ہیں تراب، لہٰذا یہ بھی کہا کہ انسان کو تراب سے پیدا کیا، پھر اس مٹی میں پانی ڈالا گیا، گارا بنا، اس کو کہتے ہیں طین، طا کے ساتھ، ٹھیک ہے، تین نہیں، طین، تا کے ساتھ تین، والتین والزیتون وہ اور ہے، ٹھیک ہے، وہ انجیر ہے، طین گارا،
پھر وہ گارا رکھے سڑ گیا، ٹھیک ہے. تو پھر حمأ مسنون، حما سڑا ہوا، مسنون بدبودار. پھر پڑے جب اندر سے پانی خشک ہو گیا تو پھر وہ سلسال بن گیا، وہ بجتی ہوئی ٹھیکری کی طرح بن گیا. ایک وقت تک جب گارا سڑتے پہلے اس میں بو پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب ہوا لگتی رہے اور اس دھوپ پڑتی رہے اندر سے پانی خشک ہو جاتا ہے تو اب کیا بدبو ختم ہو جاتی ہے. اب یہ جو مٹی کی طرح بن گیا، ٹھیکری کی طرح، اس سے انسان کو اس مادہ یعنی آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، اور جب اس کیفیت میں ہوا تو پھر اس میں روح کو پھونکا گیا. تو اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے ہو کہ کس چیز سے اللہ نے انسان بنایا، کیا خوبصورت بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور پیدا کیا اس نے جنات کو من مارج من نار، ہے مارج شعلہ، من نار آگ کا شعلہ، ایسا آگ کا شعلہ کہ جس کے اندر دھواں نہ ہو. آگ کا شعلہ جب اوپر اٹھتا ہے نا، بغیر دھوئیں کے جو شعلہ ہوتا ہے، اس سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا. وہ کیسے پیدا کیا؟ اللہ کی قدرت ہے. جس پاک پروردگار نے مٹی سے انسان بنایا، اس نے اس آگ سے کیا بنایا؟ جنات کو بنایا. تو جنات بھی جہنم میں جائیں گے، نافرمان جائیں گے جہنم میں. سمجھے بھائی؟ وہ ایک بزرگ کے متعلق کوئی شخص انکاری تھا، انکار کرنے لگا کہ بھائی جنات جہنم میں جائیں گے تو ان کو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اسی کے آگ سے بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے زمین سے مٹی کا ڈیلا اٹھا کے رکھ کے مارا زور سے. کیا ہوا؟ لگی کہ نہیں لگی؟ لگی تو ہے. تو مٹی کے بنے ہوئے کو مٹی لگتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو مٹی سے بنے ہوئے کو مٹی جب لگ سکتی ہے تو آگ کے بنے ہوئے کو آگ بھی لگ سکتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی تم دونوں کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین اور مغربین کا رب ہے. دو موسم تمہیں دیے، گرمی اور سردی کا، مشرقین اور مغربین، ٹھیک ہے. دو مشرق، سردیوں میں سورج یہاں سے اس طرف سے نکلتا ہے اور گرمیوں میں وہاں سے اس طرف سے نکلتا ہے. تو یہ دو حصے ہو گئے سمجھ لیں، ایک مشرق ادھر کا، ایک مشرق ادھر کا. اسی طرح سے مغربین، سردیوں میں الگ جگہ سے غروب ہوتا ہے، گرمیوں میں الگ جگہ سے غروب ہوتا ہے. روزانہ نئی جگہ سے غروب ہوتا ہے، نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے. تو یہ مشارق آ گیا، جمع آ گیا. اور اس پورے کو ایک شمار کرو تو پھر مشرق اور مغرب ہو گیا. تو تینوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں. مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے. دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب، سارے مشرقوں کا رب، سارے مغربوں کا رب. یہ سارے الفاظ آئے ہیں قرآن میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ، اور یہاں چونکہ دو ذکر کرنا سردی اور گرمی کے موسموں کا بیان کر رہا ہے، وہ موسم بھی انسان کے فائدے کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اور مزید نعمت تو دیکھو، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، ملا دیا البحرین، دو سمندروں کو، یلتقیان، اس طرح کے دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن بینہما برزخ، ان دونوں کے بیچ میں ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے. لا یبغیان، ایک دوسرے پر سرکشی نہیں کرتا. دو سمندر جاری ہیں، یہ میٹھا ہے، ھذا ملح اجاج وھذا عذب فرات، یہ کھارا ہے، یہ میٹھا ہے. دونوں چل رہے ہیں، بیچ میں پتلی سی دھاری ہے. اور اللہ کی قدرت ہے، میٹھا کھارے میں نہیں مل رہا، کھارا میٹھے میں نہیں مل رہا. اے انسان، تو کیوں لڑتا ہے؟ پھر تو کیوں لڑتا ہے؟ وہ پانی اللہ پاک کے حکم کی کیسی فرما برداری کر رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کر رہے. میٹھا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کھارا ختم کروں گا، کھارا یہ نہیں کہہ رہا میں میٹھا ختم کروں گا. ہر ایک کے لیے اللہ پاک کا حکم ہے جس طرح سے، اور ہر ایک میں مصلحت ہے. میٹھے میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، حکمت ہے، کھارے میں بھی اللہ کی حکمت ہے. انسان ایک دوسرے پر کیا ہے؟ بغاوت کرتا ہے، چڑھ دوڑتا ہے، مار پیٹ شروع کر دیتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر اللہ پاک اس سارے پانی کو، کڑوے کو، کھارے کو میٹھے میں ملا دیتا تو تم کیا کر سکتے تھے؟ اس نعمت کو تم کیسے جھٹلاؤ گے؟
یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور نکلتے ہیں ان دونوں سے اللؤلؤ بڑے بڑے موتی، والمرجان اور مونگے نکلتے ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، یہ ہیرے جو نکلتے ہیں، قیمتی قیمتی پتھر سمندروں سے نکلتے ہیں، اور جس سے تم پیسے کماتے ہو، کاروبار کرتے ہو اور تمہارے زیورات بنتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، دیکھو تمہاری آرائش اور تزئین کا انتظام بھی اسی اللہ نے کیا ہے، تو تم پھر کسی اور کے پاس کیوں جاؤ گے؟ کیوں جاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور دیکھو نا اس اللہ ہی کی، وَلَهُ اسی کے حکم کے تابع، الجوار کشتیاں، المنشآت بلند، فی البحر سمندروں میں، کالاعلام پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ اسی کے حکم سے چلتی ہے نا۔ وہ تنکوں کی طرح تمہارے بڑے بڑے جہاز سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں، سمندروں کی موجوں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور بفری ہوئی موجیں جب سامنے آتی ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ بس اب گیا، لیکن اس موج سے، اس بفری موج سے، اس بھنور سے تمہیں کون نکالتا ہے؟ اللہ ہی تو نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کیا؟ تو یعنی ایک سمندر سے دوسرے، ایک ملک سے دوسرے ملک سامان منتقل کرتے ہو، اور کشتیوں کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے، کیا یہ کم نعمت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، پھر اس کے بعد یہ سمجھیے گا، کل من علیہا فان، جو بھی چیز ہے، کل من ہر شے، علیہا جو زمین کے اوپر ہے، فان فانی ہونے والی ہے۔ جب ہر شے فانی ہونے والی ہے تو تم اس زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کیوں کرو گے؟ فانی کی بندگی والا کوئی کرتا ہے؟ بھائی ہم تو جس کی عبادت کر رہے تھے، ہمارا رب تو آج مر گیا، اب کس کی کرو گے؟ نہیں سمجھے؟ جس بت کو آپ پوجتے تھے وہ رکھے 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 کھنڈر بن گیا، 500 سال ہو گئے، پڑے خراب ہو گیا، آپ اس کی اصلاح کر کے اس کو ٹھیک کرتے ہو، بھلا یہ معبود ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے کل من علیہا فان، ہر وہ شے جو اس زمین پر ہے وہ کیا ہے؟ فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس میں بقا نہیں ہے۔ جب اس میں بقا نہیں ہے تو تم اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ کیوں حاجت روا مانتے ہو اس کو؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والا ہے تیرے رب کی ذات، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، رب کا، تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، مراد اللہ کی ذات ہے، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جو عظمت والا ہے، وَالْإِكْرَامِ اور احسان کرنے والا ہے، عظمت والی ذات، بلند عظمت والی ذات، جو بلند ہوتا ہے وہ چھوٹوں کو کہاں پوچھتا ہے؟ کہا نہیں، الْإِكْرَام وہ عزت کرتا ہے تمہاری، نہیں سمجھے؟ بہت بلند مرتبے کا کوئی بادشاہ ہو، وہ چھوٹے غریب آدمی کو کہاں پوچھے گا؟ کہاں؟ ذل جلال، بلند عظمت والا ہے، لیکن الاکرام وہ صاحب اکرام ہے، احسان کرنے والا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوچو تو صحیح۔ دنیا میں بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تمہیں کتنے سہارے چاہیے ہوتے ہیں، یہاں کوئی سہارا تمہیں چاہیے نہیں۔ دن کو اٹھ کے مانگو، رات کو مانگو، تنہائی میں مانگو، جب مانگو، ارے ہاتھ اٹھانے کا موقع تمہیں نہیں مل رہا، دل میں مانگو، ارے زبان بھی نہیں ہلائی تم نے، دل میں مانگو، وہ سن رہا ہے۔ تو بتاؤ یہ نعمت نہیں ہے تمہارے لیے؟ یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اور جانتے ہو تم کہو گے کہ جناب ہم بیٹے اس سے مانگیں گے، بیٹیاں اس سے مانگیں گے، یہ اس سے مانگیں گے، یہ چیز اس سے مانگیں گے، یہ اس سے 360 بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ آسمانوں کی ساری مخلوقات اور زمینوں کی ساری مخلوقات اسی اللہ سے سوال کرتی ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، تو تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اسی سے مانگنا چاہیے۔ یسألہ، اسی اللہ سے مانگتے ہیں، من فی السماوات جو آسمان میں ہیں، والارض اور جو زمینوں میں ہیں، ہاں سب اسی سے مانگتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن،
کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس کے لیے ایک نئی شان ہوتی ہے، ایک نئی عظمت ہوتی ہے، اس کی عظمتوں میں، اس کی شانوں میں، اس کی رفعتوں میں اضافہ ہی اضافہ، اضافہ ہی اضافہ، نقص کا تصور نہیں ہے۔ اچھا سب مانگتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، تھکتا نہیں ہے، نہیں، کل یوم ہوا فی شأن، بڑھوتری ہے، کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے۔ اچھا سب کو دیتا ہے تو خزانے کم نہیں پڑ جاتے؟ نہیں نہیں، اضافہ ہی اضافہ ہے بھائی، اضافہ ہی اضافہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اور ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور چونچ میں پانی اٹھایا سمندر سے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ، ساری کائنات کا علم، ساری کائنات کا علم میرا تیرا علم، سارے انسانوں کا، جنات کا، سب کا علم اس طرح سے ہے جس طرح سے یہ چڑیا نے ایک قطرہ پانی کا اٹھایا، اور اللہ کا علم یہ سمندر ہے، اللہ کا علم یہ سمندر ہے، اللہ کا علم یہ سمندر ہے۔ ہم اللہ کو سمجھے نہیں، ہم اللہ کو سمجھے نہیں۔ اللہ اکبر۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، پھر ڈراوا سمجھایا، ڈراوا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، بہت جلد حساب لیں گے۔ سنفرغ فارغ ہونے سے ہے، فارغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم مشغول ہیں، ابھی ہم دنیا کا حساب و کتاب چلا رہے ہیں اور جناب کچھ وقت کے بعد فارغ ہو کے جناب ہم جنت کو قائم کریں گے، جہنم کو، میدان محشر کو قائم کریں گے، یہ مراد نہیں ہے بھائی۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے، بہت جلد حساب لینے والے۔ سنفرغ لکم، ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے، ایھا الثقلان، اے دو بڑی بھاری جماعتوں، بھاری جماعتوں، سب سے زیادہ مخلوقات انسان اور جنات ہی ہیں نا، یہ مراد ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہیں پہلے بتا دیا ہے کہ حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، تو پہلے اطلاع کرنا یہ کیا ہے؟ وہ بولو، اور نعمت ہے۔ پہلے سے اطلاع دینا یہ کیا ہے؟ بولو، نعمت ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس راستے سے جا رہے ہو، آگے یوں ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، آگے خطرناک پہلو آئے گا، اپنے آپ کو ذرا صحیح سنبھال کے چلنا ہے جی۔ تو بتا، بڑی مہربانی بھائی آپ نے بتا دیا، بڑی مہربانی بھائی آپ نے بتا دیا، اور آپ نہ بتاتے تو میں وہاں گھڑے میں گر جاتا تو کیا ہوتا؟ اس لیے پیارا پروردگار تمہیں پہلے سے بتا رہا ہے، یہ بڑی نعمت ہے تمہارے لیے۔ یا معشر الجن والانس ان استطاع فبأي آلاء ربكما تكذبان، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، بتاؤ تو صحیح، اے انسان، اے جنات کی جماعت، معشر الجن، اے جنوں کو پہلے ذکر کیا اس لیے وہ سرکش باغی زیادہ ہوتے انسان کے بنسبت، والانس، اے جنوں اور انسانوں، بتاؤ، یا معشر، اے جماعت، انسان اور جنات کی جماعت، ان استطاعتم ان تنفذوا، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا، کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکلنے کی طاقت رکھتے ہو، بھاگنے کی طاقت رکھتے ہو تو بھاگو۔ نہیں سمجھے؟ ہم زمین سے بھاگ جاتے ہیں بھائی اس لیے کہ زمین پر زلزلے آتے ہیں، بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ ہم آسمان سے نیچے سے بھاگ جاتے ہیں اس لیے کہ آسمان کے اوپر سے عذاب اترتے ہیں، کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار، تمہارا عجز ہے، تم تو عاجز ہو، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ آسمان و زمین کے کناروں سے، فانفذوا، تو جاؤ، نکل جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں امر تعجیز کے لیے، تعجیز کا معنی عاجز کرنے کے لیے، ہر امر پورا کرنے کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے تو مجھے تھپڑ مار سکتا ہے تو مار کے دکھا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ مارنا ہے نا، اب مقصد سامنے والے کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ عاجز کرنا ہوتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے بات۔ فانفذوا، چلو کرو، نکلو تو صحیح۔ لا تنفذون الا بسلطان، لا تنفذون، ہاں تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، مگر جب اللہ تمہیں غلبہ دے تو نکل سکتے ہو، اور اللہ تمہیں یہ غلبہ دے گا نہیں، اتنی طاقت اللہ نے تمہارے اندر رکھی نہیں ہے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تو تم کمزور ہو نا، کمزور ہو، تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ رب کی طاقت بڑی ہے، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، یعنی اتنا بڑا آسمان و زمین کے اس سے باہر تم نہیں جا سکتے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اور یاد رکھو جب عذاب ہوگا تو بھی عاجز ہو جاؤ گے۔ یرسل علیکما، بھیجے گا وہ اللہ تمہارے اوپر، تم دونوں کے اوپر، علیکما تم دونوں جماعتوں پر، شواظ آگ کے شعلے، شواظ شعلے، من نار آگ کے شعلے، ونحاس اور چھوڑ دے گا اللہ پاک تمہارے اوپر نحاس پگھلا ہوا تانبا، پگھلا ہوا تانبا تمہارے اوپر ڈھالا جائے گا، انڈھیلا جائے گا تمہارے اوپر، کھولتا ہوا پگھلا ہوا تانبا، فلا تنتصران تم بدلہ نہیں لے سکو گے اللہ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بھلا تم بتاؤ کہ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ یہ عذاب کی اطلاع دینا بھی تو نعمت ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور بتائیں عذاب کب آئے گا؟ جب پھٹ پڑے گا آسمان، فَكَانَتْ یہ ہو جائے گا وَرْدَةً سرخ ہے، گلابی، گلابی سمجھو بھائی، سرخ گلابی، جیسے پھول ہوتا ہے نا، گلاب کا پھول ہوتا ہے اس طرح کا رنگ ہو جائے گا، کدہان، اور اسی طرح سے چمڑے کی طرح ہوگا، چمڑے کی طرح، چمڑے کی طرح۔ ادھر دیکھو میری طرف، جب آپ ٹینٹ لگاتے ہو نا تو چاروں طرف سے کناتیں لگی ہوتی ہیں اور وہ تنا ہوا ہوتا ہے، اور ایک طرف سے اگر کنات نکل گئی، بیچ میں سے اس کا بانس نکال دیا آپ نے، تو اس میں جھول آ جاتی ہے اور سروٹیں پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کدہان کا مطلب چمڑے کی طرح سروٹیں پڑ جائیں گی اس میں۔ ابھی تمہیں نظر آ رہی ہے کوئی سروٹ؟ تنا ہوا ہے نا، سیدھا کھنچا ہوا ہے، تنا ہوا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی اور یہ پھٹے گا تو اس میں کیا ہے، وہ سروٹیں آ جائیں گی۔ اللہ اکبر، ایسا خوفناک منظر ہوگا، ہیبت ناک منظر ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، بس اس دن لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا، انسن ولا جان، کسی انسان سے اور کسی جن سے۔ معنی یہ ہے کہ جناب اس سے سوال نہیں ہوگا، سوال نہیں ہوگا، ہوگا توبیخاً سوال ہوگا۔ دیکھو سوال دو طرح کا ہوتا ہے، یہ کام آپ نے کیا ہے، ایک ہے مجھے نہیں پتا تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ایسا سوال نہیں ہوگا کہ اللہ کو نہیں پتا اور وہ کیا کر رہا ہے، تم سے سوال کر رہا ہے، ایسا سوال نہیں ہوگا۔ یہاں مراد اس سوال کی نفی ہے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال سمجھو بھائی، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے سوال نہیں ہوگا، توبیخاً ہوگا، توبیخاً ڈانٹ کی وجہ سے، جیسے کہ بیٹا کوئی کام کرتا ہے، باپ کو پتہ ہے اور باپ تھپڑ لگاتا ہے، یہ تو نے کیا ہے، یہ تو نے کیا ہے، اب باپ کو بھی پتہ ہے اسی نے کیا ہے۔ اب یہ سوال ایک الگ ہے، اس طرح کا سوال تو ہوگا لیکن پہلی قسم کا سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا علم ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اس دن اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اللہ اکبر، اس دن مجرم پہچان لیے جائیں گے، بسیماہم اپنے چہروں سے، حلیے سے پہچان لیے جائیں گے۔ کیسے پہچانے جائیں گے؟ اس لیے کہ چہرے سیاہ ہوں گے اور آنکھیں ان کی نیلی ہوں گی، آنکھیں نیلی ہوں گی، چہرے سیاہ آنکھیں نیلی، غم کی وجہ سے آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کو پکڑا جائے گا، بالنواصی پیشانیوں سے پکڑا جائے گا، سر کے بالوں سے، والاقدام اور پیروں سے پکڑ کے جھکڑ لیا جائے گا، اور فرشتے ان کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کہا جائے گا هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جس کا انکار کرتے تھے المجرمون، کون لوگ؟
मुजरिम यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन, आज वो जहन्नम में तवाफ़ कर रहे होंगे, चक्कर काट रहे होंगे, बैनहा आग के बीच में, व बैन हमीमिन आन, और सख्त खोलते हुए उबलते हुए पानी के दरमियान में। कभी आग में जाएंगे और कभी पानी में जाएंगे, कभी आग में जाएंगे फिर पानी तलब करेंगे, पानी पिएंगे तो वो खोलता हुआ, जैसे दुनिया में एक आदमी कभी यहाँ जाता है कभी वहाँ, कभी वहाँ पे भी तकलीफ़, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं करता तो इधर आता है, इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं करता तो उधर जाता है। तो आप क्या कहेंगे, ये क्या चक्कर काट रहा है, इधर इधर के चक्कर काट रहा है? तो ये आदमी चक्कर काट रहा होगा, जहन्नम के अजाब से परेशान होके पानी तलब करेगा, पानी के पास ले जाया जाएगा, खोलता हुआ पानी अंदर जाएगा, आंतड़ियों को निकाल के बाहर फेंक देगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की किस किस नियामत को जुटलाओगे। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, और वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता रहा, अपने रब के सामने पेशी से डरता रहा, पेश होने से डरता रहा कि मुझे अल्लाह के सामने जवाब दे होना है, गुनाह सामने आया नहीं किया इसलिए कि अल्लाह के सामने पेश होना है, किस शक्ल से, किस मुंह से मैं अल्लाह को अपना चेहरा दिखाऊंगा, कैसे अल्लाह को शक्ल दिखाऊंगा। उसके लिए जन्नतान, उसको दो बाग दिए जाएंगे। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मुराद इससे बाग नहीं है, मुराद इससे कई किस्म के बाग हैं, सिर्फ दो नहीं, कई किस्म के बाग। दो कभी कसरत के लिए भी आता है, कई किस्मों के बाग होंगे। ज़वाता अफ़नान, वो बाग शाखों वाले होंगे, ज़वाता वाले, अफ़नान शाखों वाले। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की किस किस नियामत को जुटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, उन दो बागों के बीच में ऐनान, दो चश्मे होंगे, तजरियान चल रहे होंगे, तस्नीम और सलसबील, ये दो चश्मे होंगे, तस्नीम और सलसबील। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की किस किस नियामत को जुटलाओगे। ये भी तुम्हें बताया है कि जन्नत में ये मिलेगा, तो उसके लिए तैयारी करो ना। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन, फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, फिर होंगे उन दोनों बागों के अंदर फ़ाकिहतुन फल, ज़ौजान जोड़े जोड़े फल के होंगे। क्या मतलब, माना ये कि दो किस्म के सेब होंगे लेकिन हर एक का जायका अलग अलग होगा, कई जोड़े होंगे। यहाँ मुराद सिर्फ दो जोड़े नहीं है, कई अक़साम होंगी सेबों की, कई अक़साम होंगी अनार की, लेकिन हर एक का जायका दूसरे से मुख्तलिफ। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मुत्तकीन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़, तकिया लगाए बैठे हुए होंगे, अला फ़ुरुशिन, बिछौनों पर हैं, कैसे बिछौने होंगे, बताइनुहा मिन इस्तबरक़, जिसका अस्तर, बताइन नीचे का हिस्सा, अस्तर होगा, मिन इस्तबरक़, मखमल का, मखमल रेशमी मखमल का होगा। व जनल जन्नतैनि दान, और दोनों बागों के फल करीब लटक रहे होंगे। अपने मुंह से का तसव्वुर करेगा, ये फल मेरे मुंह में आ जाए, अज खुद मुंह में आ जाएगा। ये अनार अच्छा लग रहा है, ये आ जाए, वो आ जाएगा। ये सेब अच्छा लग रहा है, ये आ जाए, ये आ जाएगा। ऐसे फल लटके हुए होंगे कि मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी उठने के लिए। बात समझे भाई, फल तोड़ने के लिए मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सब को अता फरमाए। ये इंसान की लज्जत का सामान है। उसके बाद फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ी, और उसमें होंगी क़ासिरातुत तर्फ़ी, क़ासिरातुत तर्फ़ी, नज़रों को नीची करने वालियाँ। हाँ, औरत की सबसे बड़ी सिफत है कि उसकी निगाह नीची रहे, तो इसलिए जन्नत की औरतों की ख़ास सिफत है नज़र को नीचा करने वालियाँ। अपने शौहरों के सिवा किसी और की तरफ उनकी नज़र नहीं उठेगी मेरे प्यारों, कहीं उसकी नज़र नहीं उठेगी। इसलिए औरत की सबसे बड़ी खूबी ये है, तो जन्नत की औरत की भी सबसे बड़ी खूबी ये है, इसलिए इसी खूबी को ज़िक्र फरमाया। फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़, उन बागात के अंदर होंगी निगाहों को नीचा रखने वाली हूरें। और दूसरी खूबी क्या है, दूसरी खूबी सुनिएगा, इन दो खूबियों के अंदर औरत की सारी की सारी सिफ़ात और सारा का सारा कमाल इन दो खूबियों के अंदर छुपा हुआ है। कितनी खूबियों में, सुनो, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान,
جس کو نہیں چھوا ہوگا پہلے کسی انسان نے اور نہ جن نے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ عورت کی خوبی ہے کہ غیر محرم کا ہاتھ اسے نہ لگے زندگی بھر، غیر محرم کا ہاتھ اسے نہ لگے، اس کا ہاتھ غیر محرم کے ساتھ نہ ٹکرائے، نہ ٹکرائے۔ یہ عورت کی بڑی خوبی ہے بھائی، یہ عورت کی بڑی خوبی ہے۔ میری بچیاں سن لیں، بہت اچھی طرح سے سن لیں، بہت اچھی طرح سے سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، لم یطمثہن، یہ دو خوبیاں ہیں تیری، یہ دو خوبیاں اپنے اندر پیدا کر۔ فیہن قاصرات الطرف، اپنی نظر کو نیچا رکھا کر، اپنی نگاہ کو نیچا رکھا کر۔ تعلیمی ادارے میں جانے والی میری بچی، میری بیٹی، میری بہن تعلیمی ادارے میں جاتی ہے یا کسی اور جگہ پر اپنی ضرورت کے لیے جاتی ہے، نظر تیری نیچی ہونی چاہیے، نظر نیچی ہونی چاہیے، نظر جھکی ہوئی ہونی چاہیے، نظر اٹھی ہوئی تیری نہیں ہونی چاہیے، غیر محرم کی طرف تجھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری تیری خوبی یہ ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جس کو نہ چھوا ہو کسی انسان نے بھی اور کسی جن نے بھی جسے نہ ہاتھ لگایا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے بڑی خوبی، عورت پر غیر محرم کا ہاتھ نہ پڑے۔ وہ واقعہ میں سنایا کرتا ہوں، پہلے بھی سنایا تھا۔ ایک شخص جو ہے ایک سفر میں تھا اور دیکھا کہ ایک نہر کے اوپر سے ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا تھا، اس سیب کو اٹھا کے کھا لیا۔ دل میں خیال پیدا ہوا یہ سیب میں نے کھا لیا مالک کی اجازت کے بغیر، مالک پتہ نہیں کون ہے، جدھر سے نہر آ رہی ہے وہاں سفر کرنا شروع کر دیا۔ آدھا دن کا سفر طے کیا، آدھا دن کا سفر طے کیا بخشوانے کے لیے۔ وہاں آدھا دن کا سفر طے کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک باغ ہے اور سیبوں کا، اور اس کی شاخیں جو ہے نہر کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں۔ خیال یہی آیا کہ یہیں سے گرا ہوگا، تو پوچھا مالک کون ہے؟ جی مالک فلاں ہے۔ دروازے پہ دستک دی، کون؟ جی میں۔ کیسے آنا ہوا؟ ایک سیب بخشوانے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں کھایا ہے؟ وہ فلاں جگہ سے جا رہا تھا تو بھوک لگی تھی تو کھا لیا۔ نہیں بخشوں گا بھائی، نہیں بخشوں گا بھائی، بخش دے۔ نہیں بخش دوں گا، میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ میری ایک شرط ہے کہ میری بیٹی سے تو نکاح کر، اور وہ میری بیٹی لولی بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے اور کانوں سے بہری بھی ہے، اور جناب ہر قسم کا عیب ہے اس میں، معذور ہے۔ یہ پریشان، بھائی میں کیا کروں گا؟ اس کو کیسے لے کے جاؤں گا؟ کندھے پہ بٹھا کے لے جاؤں گا؟ میں کیسے لے کے جاؤں گا؟ کیا مرضی آپ کی، جہاں والا جیسے لے کے جاؤ، اس لیے کہ اگر نہیں کرو گے تو میں سیب نہیں بخشوں گا، آخرت میں پکڑے جاؤ گے۔ اس کو آخرت کا ڈر لگا، اس نے کہا اچھا بھائی یہ شرط بادل ناخواستہ قبول کر ہی لیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میری بچی جوان ہے، نکاح ہو گیا۔ جی نکاح وہاں ہی ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جناب اب وہ دلہن سے جب ملاقات ہوتی ہے، انتہائی حسین و جمیل عورت، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، کوئی جسم کا عضو ناکارہ نہیں ہے، بہترین بہترین غنیمت۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی تیرا باپ تو کہہ رہا تھا لولی لنگڑی ہے، تو کہا بھائی اس کا مطلب یہ تھا، بہری کا مطلب یہ ہے میں نے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے میں بہری ہوں اور اندھی ہوں، آنکھوں سے اندھی ہوں کہ میں نے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور میں کانوں سے بہری ہوں، غیر محرم کی آواز میں نے آج تک نہیں سنی، ہاتھوں سے میں لولی ہوں، غیر محرم کو آج تک میں نے نہیں چھوا، پاؤں سے میں لنگڑی ہوں، گناہوں کی طرف آج تک میں چل کر نہیں گئی، زبان سے گونگی ہوں، آج تک میری زبان سے غیر محرم کے ساتھ بات چیت نہیں۔ تو میرے ابا نے دیکھا جو آدمی آدھا ایک سیب بخشوانے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، اس سے زیادہ کوئی نیک شخص ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ نہیں پوچھا بھائی مزدوری بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے، نوکری کرتے ہو، گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، کچھ نہیں پوچھا۔ میرے عزیزوں بڑی غلطی پر ہیں ہم لوگ، آج ہمارے معاشرے میں بڑی سخت غلطی ہے، ہم اضافی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو قسمت اور مقدر کی چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جو اخلاق دیکھنے کے ہیں، جو کردار دیکھنے کا ہے، جو دین دیکھنے کا ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے، جو چیزیں عارضی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ عارضی تو فانی ہے، وہ تو فنا ہونے جانے والی، وہ چند دنوں کے بعد ختم ہوگی۔ کاروبار دیکھ کر بات کی ہے آپ نے، کاروبار دیکھ کر فیصلہ کیا ہے، نوکری دیکھ کر فیصلہ کیا ہے، چند دن کے بعد نوکری چھوٹ گئی تو پھر۔ لیکن اگر آپ نے اخلاق دیکھ کر فیصلہ کیا، آپ نے کردار دیکھ کر فیصلہ کیا، آپ نے اعلیٰ کردار دیکھا ہے، تو یہ ہے بہترین سودا۔
لڑکی کے اندر بھی یہی دیکھو، لڑکے کے اندر بھی یہی دیکھو. اپنی بچی کے لیے جو رشتہ منتخب کرتے ہو مت دنیا کی چیزیں دیکھو، مت یہ دیکھو بھائی، اللہ کے واسطے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہیں تو اللہ پاک اپنے فضل سے غنی کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. با اخلاق دیکھو، با کمال دیکھو. ساری زندگی مزے کرو گے، ساری زندگی مزے کرو گے. اگر تمہاری بیٹی کوئی بات نہیں، بھوکی ہے، عزت سے تو رہ رہی ہے، عزت سے تو رہ رہی ہے، سکون سے تو رہ رہی ہے. فاقے آ رہے ہیں، کیا رسول اللہ کے گھر میں فاقے نہیں آئے تھے؟ آئے ہیں. لیکن شوہر اس کو عزت تو دیتا ہے نا، پیار تو کرتا ہے، محبت تو کرتا ہے. بچوں کے سامنے ذلیل تو نہیں کرتا، اپنی ماں کے سامنے ذلیل تو نہیں کرتا. لیکن مال دیکھ کر اگر فیصلہ کیا ہے، مال دیکھ کر فیصلہ کیا ہے، بڑا مال ہے ہماری بیٹی کے پاس، گاڑی بھی ہے جناب، اور خادمائیں اور نوکرانیاں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن شوہر ذلیل بھی کر دیتا ہے، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ اس کا؟ اور صرف اس کو نہیں ذلیل کرتا، ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی ذلیل کرتا ہے. اور ماں باپ نہیں بول پاتے اس لیے کہ بیٹی وہاں ہے. جہاں آدمی رشتہ دیتا ہے وہاں ویسے بھی آدمی کمزور ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی اخلاق دیکھو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میری بچیوں سے میری درخواست ہے، یہ بچیوں کو بھی خطاب کر رہا ہوں، بیٹیوں کو، کہ دو خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. فیہن قاصرات الطرف، نظر نیچی رکھا کرو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی غیر محرم کا ہاتھ تمہیں نہ لگے، کسی غیر محرم سے تمہاری بات نہ ہو. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب یہ دو خوبیاں ذکر کرنے کے بعد حسن بیان کیا. حسن بعد میں آتا ہے، کردار پہلے ہے، سیرت پہلے ہے، صورت بعد میں ہے. بھائی نہیں سمجھے؟ خوب سیرت، خوب سیرت اور خوبصورت تو بعد میں ہے. بھائی اچھی سیرت ہو، خوبصورتی بھی ہو، چلو ٹھیک ہے. اس لیے اب دیکھو، اب کہا کأنہن الیاقوت والمرجان، خوبصورتی ایسی ہے جیسا کہ یاقوت اور مرجان ہے، ایسی خوبصورتی. تو پہلے کیا بیان کیا؟ سیرت کو نا. تو پتہ چلا کہ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ پہلے سیرت دیکھنی چاہیے. جی فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تمہیں بتا دیا کہ عورت کی یہ صفات ہوتی ہیں، یہ بلند صفات قرآن تمہیں بتاتا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. دنیا میں تم نے نیک عمل کیا، اس کا بدلہ آخرت میں تمہیں ملے گا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ومن دونہما جنتان، اور وہ جو پہلے والی دو جنتیں تھی، باغات تھے، ان سے کم درجے کے بھی باغات ہوں گے. فبأی آلاء ربکما، وہ اعلیٰ قسم کے لوگوں کو ملیں گے اور یہ عام لوگوں کو ملیں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان مدہامتان، سیاہ، سخت سیاہ رنگ والے. جب کوئی رنگ سبز، رنگ زیادہ سبز ہوتا ہے تو زیادہ سبزے کی وجہ سے وہ سیاہ معلوم ہوتا ہے، ایسے ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان نضاختان، اس میں بھی دو چشمے ہوں گے، نضاختان، ابل رہے ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہۃ، اس میں بھی پھل ہوں گے. ونخل، اور کھجور. ورمان، اور انار. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب یہاں جو حوریں ہیں ان کو ان کی صفات دیکھیے، ان کی صفات دیکھیے، پھر وہی بات آ رہی ہے، غور کیجیے گا. فیہن، اور ان باغات میں، فیہن خیرات، خوب سیرت، خیرات، خیر بہتر عورتیں ہوں گی، اچھی عورتیں ہوں گی. لیکن کہاں ہوں گی؟ حسان. خیرات خوب سیرت، حسان خوبصورت. تو یہاں پر بھی سیرت کو پہلے لایا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور دیکھیے گا حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں مقصورات جو رکی ہوئی ہوں گی، فی الخیام، اپنے ہی خیموں کے اندر، اپنے ہی گھروں کے اندر رکی ہوں گی، بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلیں گی. نہیں سمجھے؟ اپنے ہی شوہروں کے گھروں میں ٹکی ہوئی ہوں گی. یہ صفت عورت کی ہے، یہ صفت عورت کی ہے. یہاں پر بھی سیرت کو ذکر فرمایا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور وہ پیچھے والی صفت یہاں پھر ذکر فرمائی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ نہیں چھوا ہوگا ان کو
کسی انسان نے اور کسی جن نے. تو پوچھو نا قرآن سے کہ کیسا رشتہ منتخب کرنا چاہیے. قرآن نہیں بتاتا؟ ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، میں کیسا رشتہ منتخب کروں بھائی، کیسے رشتے کا انتخاب کروں، یا میں کیسی بہو لے کے آؤں؟ کیا قرآن نہیں رہنمائی کرتا؟ پوچھو تو صحیح قرآن سے. یہ رہنمائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علی رفرف، دریاں اعلیٰ قسم کی، خضر سبز قسم کی قالینیں، اور عبقری اور غالیچے، حسان خوبصورت. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرا رب تبارک بابرکت ہے، اسم رب کا، تیرے رب کا نام، ذی الجلال جو عظمت والا ہے، والاکرام اور عزت کرنے والا ہے. یہ جو دوسرا رکوع ہے نا آخری والا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2 قسم کی جنتوں کا بیان ہے. تو پہلی قسم کی جو جنت کا بیان ہے اس میں 8 مرتبہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، جو دوسری قسم کی جنت ہے اس کے اندر بھی 8 مرتبہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس لیے کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے. پیچھے جہنم کا بیان آیا ہے پہلے، اس سے پچھلے والے رکوع میں 7 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے، اس لیے کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. بات سمجھو بھائی، یہ ایک خاص ترتیب ہے. اور اس کے بعد جو پہلے رکوع کے اندر آیا ہے، تو پہلے رکوع کے اندر جتنی مرتبہ آیا ہے 1 2 یہ نعمتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں، جتنی نعمتیں ہیں اسی حساب سے وہاں پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی. پہلے رکوع میں کتنا ہے؟ 6. ٹھیک ہے نا. تو میں نے عرض کیا کہ وہاں پر جو نعمتیں آئی ہیں وہ کیا ہے؟ ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، ٹھیک ہے، اور جسمانی نعمتیں اور روحانی نعمتیں اور آسمانی نعمتیں اور زمینی نعمتیں. سمجھے بھائی؟ ہاں وہ تو یہ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ تو معقولات ہیں، پھر زمینی نعمتوں کے اندر کھانے کی نعمتیں ساری آ جاتی ہیں، تو یہ زمینی نعمتوں میں آ جاتی ہیں. تو یہ اس مناسبت سے آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایک لفظ کا تکرار ہے. یہ بڑی عجیب صورت ہے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بھائی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ قرآن کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر رحمتوں کو نازل فرما. اے اللہ برکتوں کو نازل فرما. اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. اے اللہ یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں اے اللہ جنت کی عورتوں کی، اے اللہ یہ صفات ہماری ماؤں بہنوں میں، ہماری بچیوں میں اے اللہ پیدا فرما. اے اللہ یہ مبارک صفات ان بچیوں میں پیدا فرما. اے اللہ معاشرے کے اندر جو بے حیائی اور ریانی ہے اے اللہ اسے ہماری بچیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری بچیوں کو، بہنوں کو اے اللہ معاشرے میں ایک بلند کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر بے حیائی کے خلاف انہیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. درس قرآن www.darsequran.com